بہکائی میں نہیں آیا تو پھر دیکھنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا بندہ میرے بہکائی میں آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو صبر تو کر، تو نے چاروں دشائیں لے لی، چاروں سمت لے لی، چاروں سمت سے میرے بندے کو بہکائے گا، لیکن دو سمتیں میرے پاس باقی رہ گئی، انہیں تو نے گنا ہی نہیں۔ اب شیطان ہکا بکا رہ گیا۔ اب شیطان نے سوچا کہ وہ دو سمتیں کون سی ہیں؟ چاروں سمت تو میرے دماغ میں تھی، دو سمت تو میرے دماغ میں نہیں آئی، کہ تو نادان ہے، کیونکہ میں تجھے بنانے والا ہوں، تو میرے سامنے کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ تو نے سامنے والی بھی سمت لی، پیچھے والی بھی سمت لی، دائیں بھی سمت لی، بائیں بھی سمت لی، لیکن تو نے اوپر کی بھی چھوڑ دی، نیچے کی بھی چھوڑ دی۔ اوپر میں دیکھوں گا، نیچے بھی میں دیکھوں گا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اوپر بلند کرے گا، انسان اپنی توبہ قبول کرنے کے لیے زمین میں سجدہ ریز ہوگا تو میں اس کا سجدہ قبول کروں گا۔ نماز میں سجدے کی دو سمتیں میں نے تجھے لے لی، اب جس کو چاہے تو بہکا لے، میرا بندہ ہوگا، میرا صحیح بندہ ہوگا، تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا، جو گمراہ ہی رہے تو چلے گا وہ بہکائے میں آئے گا۔ ایسا ہوا تو یہ ہے اللہ کی وحدانیت، یہ ہے اللہ سبحان اللہ کی پہچان۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے؟ یعنی قوت شہریہ، قوت غلبیہ کو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے بھی سوال کر لیا، تو اللہ نے اپنے پاس ایک جملہ رکھا، یعنی قوت عاقلہ کا رکھا، ان کو دیر کرنے کے لیے، ان کی عقل بتانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ابلیس کا بھی اس نے چاروں سمت لے لی، لیکن دو سمت بھول گیا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے جسے بنایا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو چیز جو بناتا ہے اس کے پاس اس کا توڑ ضرور رہتا ہے، چاہے وہ مکینک ہو اپنے پرزوں کی تو پرزوں کا توڑ رکھتا ہے، اگر ڈرائیور ہے تو ڈرائیور اپنی ڈرائیوری کا توڑ رکھے گا، عالم ہے استاد ہے تو اپنے استادی کا توڑ رکھتا ہے۔ یعنی کوئی جب کسی کو جواب دینے کے لیے آئے گا تو اس کے پاس اس کے لیے مقابلے کے لیے ایک ایسا راستہ رہتا ہے کہ جس کو وہ اس کی عقل میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے شیطان نے آگ کی بہت تعریف کی، مٹی کی بہت برائی کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بلندر ہے۔ آگ جب روشن ہوتی ہے تو لوگوں کو جلا دیتی ہے، ان کا گھر تباہ کر دیتی ہے، دنیا تباہ کر دیتی ہے، لیکن مٹی اس کے دماغ میں کچھ نہیں۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا، مٹی سے نباتات یعنی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، مٹی سے جانور جو سبزیاں کھا کر جانور پلتے ہیں اور انہیں انسان استعمال کرتا ہے، وہ ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی نے پہاڑ پیدا کیے، مٹی نے جواہرات پیدا کیے۔ مٹی جو ہے پانی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ تین حصہ پانی اور ایک حصہ مٹی، لیکن مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ 3 حصہ پانی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے جب شیطان کی یہ باتیں تھیں تو کیونکہ رہتی دنیا تک شیطان کا دماغ چلتا رہے گا، جناب آدم سے لے کر اور ختم المرسلین یعنی جناب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دنیا کا ایک رواج ہے، ریت ہے کہ دنیا میں شر جو ہے جناب آدم کی تخلیق سے بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر دور میں شر جو ہے یا جھگڑا فساد جو ہے وہ الگ طریقے سے تھا۔ پہلے بادشاہی یعنی پہلے جو تھی قبیلوں کی جنگ تھی، قبیلوں کے جھگڑے تھے، اس کے بعد بادشاہت کی جنگیں ہوئی، بادشاہت کا یعنی مغلی دور آیا، اس کے بعد اب جو ہے ملکوں کا دور ہے، ملک آپس میں لڑتے ہیں، اور ملک نہیں لڑتے تو گھریلو جھگڑے ہیں، قوم کے جھگڑے ہیں، دھارمک جھگڑے ہیں، مذہبی جھگڑے اتنے پھول پکڑ چکے ہیں کہ انسان کو کھانے کو تیار ہے، یعنی اپنے مذہب پر تو آج آنے نہیں دے گا،
لیکن ہمارے خاندان میں اگر ہمارے سارے خاندانی پریشان ہیں اور ان پر اذیتیں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مذہب پر آنچ آ گئی تو اپنے رشتہ داروں کے بھی خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مذہب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر رشتہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن جو ہم مذہب ہے اور اپنے مذہب کے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں پہلے ان کے ظلم و ستم دور کرنے کے بعد پھر مذہبی ارکان پورے کرنے چاہیے، کیونکہ دوسرے قوم کرنے کے لیے ہمیں ایک طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کریں گے، اتحاد قائم نہیں کریں گے، تو ہم دوسری قوموں سے یا دوسرے شر پسندوں سے یا جہادیوں سے یا آتنکوادیوں سے ہم کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ دہشت گردی سے جبھی لڑا جا سکتا ہے جب ہم میں اتفاق و اتحاد ہو۔ اس کے لیے اتفاق و اتحاد کے لیے ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم میں پہلے اپنے گھر کو چھوڑ کر پڑوسی کو دیکھیں یا پڑوسی کو چھوڑ کر محلے کو دیکھیں، محلے کو چھوڑ کر قبیلے کو دیکھیں یا اپنے گاؤں کو دیکھیں، شہر کو دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اس کے بعد ایسا بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ جب شیطان نے آگ کی تعریف کی اور شیطان نے کہا کہ آگ سے بننے والا افضل ہے، تو اسی طریقے سے میں نے ابھی پچھلی مجلس میں بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ صلی علی محمد کے دور میں ان کے شاگرد ابو حنیفہ، ان کا ذکر میں نے کیا تھا، لیکن وہ کچھ موضوع آگے نکل چکا تھا جو مکمل نہیں ہو پایا تھا، تو وہ اسی پر صادر ہوتا ہے، اسی جملے پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے شیطان آگ کو بہت زیادہ افضل سمجھ کر فخر کرتا ہے، اسی طریقے سے ابو حنیفہ کے دماغ میں بھی 3 سوال ایسے چل رہے تھے کہ جو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میں امام کا شاگرد ہوں لیکن میں 3 باتوں کو نہیں مانتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کون سی 3 باتیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ امام فرماتے ہیں شیطان جہنم میں جائے گا، میں نہیں مانتا کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ سے بنی ہے، آگ پر اثر نہیں کرے گی۔ دوسرا کہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، خود سے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرواتا، کیونکہ ہم آزاد ہیں، جو کریں گے ہم کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کرواتا ہے وہی۔ میں نے اس میں آیت بھی پیش کی تھی آپ کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، امام فرماتے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ قیامت کے بعد جب روز حشر ہوگا تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وجوہی یومئذ الی ربہم ناظرہ، یعنی اس وقت لوگوں کے چہرے خوفزدہ ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب امام سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی گئی، تو امام نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ظاہراً دیکھنا ہوگا، اللہ کو باطنی طور پر اللہ کی طرف سب کی نگاہیں ہوں گی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری شفاعت کر دے۔ ایک صلوات دے تو وہ ظاہراً طور پر اللہ کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ مثال ہے کہ جب باپ کے سامنے بیٹا ہوتا ہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی ایک مہم یا کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اے بابا جان میں آپ